وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب سا ہے کہ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رومال ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، نعل اور رومال کے دعوے دار بہت سے صوفیہ کوفیہ لوگ ہیں، ترکیہ ایا صوفیہ کے لوگ ہیں، دیوبند، کچھوچھا، بریلی، گورکھپور، اجمیر، بہرائچ، کیرلا، کشمیر اور نہ جانے کن کن مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اثاثے، نعلین اور رومال کے دعوے دار موجود ہیں، لیکن حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اثر جو موجود ہے، اثاثہ جو موجود ہے، اس کی طرف یہ صوفیہ کوفیہ ذرہ برابر توجہ نہیں دیتے۔ وہ ہے رب کا قرآن اور نبی کا فرمان، یہ سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ قرآن و سنت کو چھوڑ کر تقلید کے دامن کو انہوں نے تھام لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اور چشتی، قادری، سہروردی، بنوردی اور مجددی اپنے آپ کو بنا لیا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان ہیں، رومال رکھتے ہیں، جبکہ اس رومال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بیجا اور باطل دعویٰ ہے۔ شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا تو دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے بیان کیا، الاغلب الا يبقى بعد موته۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد یہ اثاثے، رومال وغیرہ باقی نہیں۔ وما يدعيه الآن بعض الخرافيين من وجود شيء من شعره أو غير ذلك فهي دعوى باطلة لا دلیل عليها۔ جو بعض خرافی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، منہ مبارک ہے یا رومال مبارک ہے، نالین مبارک ہے، تو یہ دعویٰ باطل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مزید انہوں نے کہا لا وجود لهذه الآثار الآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رومال، نعلین، منہ مبارک کا نام و نشان تک نہیں ہے اب، لتطاول الزمان زمن الذي تبلى معه هذه الآثار وتزول۔ مرور ایام کی وجہ سے یہ سب آثار ختم ہو جاتے ہیں اور زائل ہو جاتے ہیں۔ وَلِعَدْمِ الدَّلِيلِ عَلَى مَا يُدَّعَى بَقَاؤُهُ مِنْهَا بِالْفِعْلِ۔ اور یہ جو دعوے دار ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں رومال مبارک ہے، کشمیر میں منہ مبارک ہے، کچھوچھا میں منہ مبارک ہے، ایا صوفیہ، ترکیہ،
استنبول میں منہ مبارک ہے، اس کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر دینا یہ حقانیت کو ثابت نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے آتھینٹک دلیل کی ضرورت ہے، اور دلیل ناپید ہے تو رومال کا اثر بھی ناپید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رومال اور بال کہیں موجود نہیں، دعوے دار تو بہت سے ہیں لیکن بے دلیل دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔